حضور عشر کسے کہتے ہیں اور یہ کب فرض ہوتا ہے؟ عشر یہ ایک قسم کی زکوٰۃ ہے، اور یہ زکوٰۃ غلے میں فرض ہوتی ہے۔ جو لوگ کاشتکار ہیں کہ مثلا کھیتی کرتے ہیں گیہوں کی یا دھان کی یا سبزی ہے جیسے بھنڈی ہے، پرور ہے، تورئی ہے، مرچا ہے، ساگ ہے، ان چیزوں کی وہ کھیتی کرتے ہیں، تو جتنی بھی کھیتی سے فصل تیار ہو تھوڑی یا زیادہ، اس کے 10 حصے میں سے ایک حصہ دینا اس پر فرض ہے۔ جی، اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ یہ عشر اس وقت فرض ہے جب کہ آسمان کے پانی سے تیار ہوا ہو، اچھا، یا بغیر پانی کے تیار ہوا ہو یا آسمان کے پانی سے تیار ہوا ہو، اور اگر وہ کھیتی ایسی ہے کہ اپنے پیسے کے پانی سے سینچائی کی گئی ہے یا زیادہ اپنے پیسے کے پانی سے سینچائی ہوئی ہے اور بارش کے پانی سے بھی ہوئی ہے، لیکن یہ کم ہے، بارش کے پانی سے کم سینچائی ہوئی ہے، زیادہ مثلا 6 مرتبہ سینچائی ہوئی تو 4 مرتبہ سینچائی ہوئی ہے اپنے پیسے کے پانی سے، جی، اور 2 مرتبہ سینچائی ہوئی کہ بارش کے پانی سے، جی، تو اس صورت میں شریعت اس کے لیے آسانی دیتی ہے کہ وہ عشر کا آدھا دے، یعنی 20واں حصہ دے، 20 کلو میں 1 کلو، 20 من میں 1 من، 20 ٹن میں 1 ٹن، اور اگر زیادہ اپنے آسمان کے پانی سے سینچائی ہوئی ہے، اپنے پیسے کا پانی کم لگا ہے، یا پانی سے سینچائی ہی نہیں ہوئی ہے، تو اس صورت میں 10 حصے میں سے 1 حصہ دینا پڑے گا، یعنی 10 من میں 1 من، 10 کلو میں 1 کلو، 10 ٹن میں 1 ٹن۔ جی، اسی کا نام ہے عشر۔ عشر بھی زکوٰۃ کی ایک قسم ہے۔ یہ زکوٰۃ غلے پر جو کھیتی سے تیار کی جائے، کاشتکار کسان تیار کرتا ہے، اس کھیتی پر یہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور اس زکوٰۃ کا نام عشر ہے۔ جی حضور، امید ہے کہ آپ نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، اور مزید معلومات کے لیے آپ علماء اکرام سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ حضور، عشر کی ادائیگی کے بغیر، ادائیگی نہیں کی عشر کی، اس کے بغیر غلے کا استعمال کرنا، اس کا اس میں عشر ملا ہوا ہے۔ عشر یہ فقیروں، محتاجوں، مسکینوں کا حق ہے، تو اس وقت تک اس میں سے لے سکتا ہے جب تک کہ فقیروں کا حق ختم نہیں ہوتا، اور جب اپنا خرچ ہو جائے اور جو فقیروں کا حق ہے ادھر بھی ہاتھ بڑھانا پڑے تو اب یہ ناجائز ہوا، کیونکہ فقیروں کا حق کھا رہا ہے، مسکینوں اور محتاجوں کا حق کھا رہا ہے، یہ نہیں چاہیے، یہ ناجائز ہے۔ جی ٹھیک ہے حضور۔ حضرت، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھیتی نہیں کرتے، لیکن اب چونکہ ہم لوگ بڑے بڑے گھر ہیں ہمارے، تو کبھی گیلری میں ہم کچھ کھیتی لگا لیتے ہیں چھوٹی سی، جیسے تھوڑا سا مرچی اگا لیا یا پودینہ اگا لیا، اس طرح سے کچھ ہم اگا لیتے ہیں، اور پھر وہ ایک چھوٹی سی فارمنگ ہو جاتی، تو کیا اس پر بھی عشر کی ادائیگی؟ جی ہاں، زمین سے جو بھی پیداوار ہو جس سے زمین کا فائدہ حاصل کرنا مقصود ہو، تو وہ چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ، اس پر عشر فرض ہو جاتا ہے۔ جی حضور۔ مرچا آپ نے اگایا، فرض، پودینہ اگایا، فرض، ٹھیک ہے نا، ساگ اگایا، فرض، بھنڈی اگایا، فرض۔ ہمارے بچوں نے بھی تھوڑی سی مکان میں تھوڑی سی جگہ ہے، وہاں پر سب بو دیا، ہم نے کہا بو تو لو، جی، لیکن عشر ضروری ہے، عشر ادا کرتے جاؤ پھر کھانا، بغیر عشر ادا کیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو عشر ادا ہوتا ہے اور اس کو وہ کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور، اب آپ چونکہ ایک پتہ، سال ایسا ہوا کہ میں اپنے گاؤں گیا تو میرے بھائی بہت پسمردہ تھے، پوچھا کیا بات ہے، تو کہا کہ لگ بھگ کچھ کم 1 بیگھہ زمین تھی، سرسوں بویا تھا میں نے، اور سب سوکھ گیا۔ ہم نے کہا اب تیار نہیں ہوگا، کہ نہیں کیا تیار ہوگا، چلو دیکھ لو۔ گئے دیکھا میں نے تو واقعی سوکھ گیا تھا۔ ہم نے کہا ایک کام کریں تو انشاءاللہ آج بھی غلہ تیار ہو جائے گا، سرسوں تیار ہو جائے گی۔ تو وہ خوش ہو گئے، کیا؟ تو ہم نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ عشر نہیں دیتے ہیں، آپ ابھی پکی نیت کر لیجئے دل میں
کہ اگر سرسوں تیار ہو گئی تو صحیح ہم اس کا عشر ادا کریں گے، سبحان اللہ، اور پھر اللہ کے حوالے کر کے چلے جائیے، آئیے گا تو انشاءاللہ سرسوں تیار ملے گی۔ سبحان اللہ، تو انہوں نے بتایا کہ اس کھیت سے اس سال اتنی سرسوں ہوئی کہ اتنی سرسوں کبھی نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو علاقے کے ایک بڑے سیٹھ نے سنا، کہا بھائی اس میں سے بیج ہم کو بھی دیجیے۔ تو بیج لے گئے، وہ عشر دیتے نہیں تھے، ساری بیج زمین میں رہ گئی، کچھ بھی نہیں ملا۔ اللہ تو کہنے لگے ایسا کیوں ہوا؟ ہم نے کہا ان سے کہہ دیجئے کہ بیج سے کچھ نہیں ہوتا ہے، نیت سے ہوتا ہے، سبحان اللہ، نیت سے ہوتا ہے۔ نیت ہے کہ ہم اللہ کے فرمان کو پورا ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ دے گا، اور نیت ہے کہ نہیں دیں گے تو بیج کہیں بھی سے بھی لائیں، کعبہ شریف سے لائیں گے تو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو مسلمانوں اپنی نیت درست کر لو۔ سوکھی ہوئی سرسوں ایسی تیار ہوئی کہ بتاتے تھے میرے بھائی کہ اتنی سرسوں تو اس کھیت سے کبھی ہم کو ملی ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ نیت کا پھل ہے، نیت کی برکت ہے۔ نیتیں درست کر لو اور صحیح معنوں میں صحیح طور پر عشر ادا کرو۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ ભાઈ ખેતીવાળા હોય ઊંચો હાથ કરે, ખેતી જેને હોય એ ખેડૂત હોય। આ સમજી ગયા હો તમે? આપણે સમજી લીધું ખેતીનું ઉષ્ર છે, અને કેવો સરસ મજાનું મુફ્તી સાહેબે દાખલો આપ્યો કે સરસવ વાવ્યું હતું, સુકાઈ ગયું, કાંઈ થતું નહીં, પણ નિયત કરાવી સાચા દિલથી તો એ પાછું સરસવ એ ખેતી જે સુકાઈ ગઈ હતી એ પાછી એમાં જ એટલો પાક થયો કે એવો ક્યારે પહેલાં નહોતો થયો। એટલે આજે આપણે નક્કી કરી લઈ કે જો આપણે ઉછર ન કાઢતા હોય તો આજથી તોબા કરી લઈ, અને હવે પછી ખેતીનું ઉછર કાઢશું તો ખૂબ બરકત પણ થશે, ખૂબ બરકત થશે। નિયત કરી લઈએ આજથી, નિયત કરશું ને આપણે? انشاءاللہ۔ આ તો દરૂદ શરીફ પડી લઈએ۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول ٹھیک ہے، اللہ اس صلی کو وہاں پہ کر دیتے ہیں۔ اللہ۔ جی حضور، تو حضرت ابھی چونکہ عشر کی اہمیت پتہ چلی تو ایک عشر صاحب بھی فرض ہے۔ جی قرآن پاک میں ہے وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادِہ، کھیتی کٹنے کے دن کھیتی کا حق ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہم گجراتی نہیں جانتے تو ہمارے دادا باپو دامت ذل العالی خود اس فریضے کو ادا کر رہے ہیں، ترجمانی فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور اب چند سالوں کی جو زکوٰۃ یا عشر ابھی جو باقی ہے، چند سالوں کی، گزشتہ سالوں کی جو عشر کی ادائیگی باقی ہے، اس کی کیا کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ ہاں بالکل صورت ہے۔ جتنے سالوں کی بھی کا بھی عشر باقی ہے اس کو صحیح طور پر جوڑ لیں۔ مثلا 5 سال کا باقی ہے 5 من، ہر سال کا 1 من باقی ہے، جی تو اس کو تھوڑا ہر سال بڑھائے۔ مثلا 5 من 5 کلو، 5 من 5 کلو، تو اس طور پہ 25 من 25 کلو ہو گیا، اور اس کو فقیروں کو ادا کر دے۔ جو بڑھا کر دے گا اس کا حساب نہ رکھے، جب یہ ادا کرے گا اور بے حساب ادا کرے گا تو اللہ بھی اس کو بے حساب عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ اس کا فریضہ بھی ادا ہو جائے گا اور بے حساب اللہ تعالیٰ اس کو ادا دے دے گا۔ جوڑے نہیں، جو فاضل ہو اس کو مت جوڑے، جی اس کو بے حساب دے، پھر دیکھے اللہ کی برکت کو، اللہ کی رحمت کو کہ وہ کیسے بے حساب دیتا ہے۔ کریم کا کرم بے حساب کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ જે ઉછર આપણે કાઢ્યું નથી અત્યાર સુધી, હવેથી કાઢશું, પણ અત્યાર સુધી જે નથી કઢાણું તો એનો ખુલાસો સરસ કર્યો મુફ્તી સાહેબે કે આપણે દર વર્ષે કાઢતા રહીએ, વધુ દેતા રહીએ, જે થતું હોય એની કરતાં વધુ દેતા રહીએ, એનો હિસાબ ન રાખીએ કે કેટલું દીધું છે, બે હિસાબ દીધા રાખીએ તો અલ્લાહ કરમ કરવાવાળો છે۔ سبحان اللہ۔